ماں بولی یا زبان خالی زبان نہیں ہوتی، ایک کلچر کی ثقافت کی بھی نام لگے کہ ذکر ہوئی ہے. ڈاکٹر موسم صاحب بھی ہو رہا ہے بھاجی کا سی بہت کری جڑیا میں دے چسکا پیا ہے میں پہاڑی زبان کی کتاب نہیں منہ تکائی ہے تو میں ہم سارا کوئی بھی موقع خوشی نہ ہو رہا تو یار اس سجان کیونکہ سارے یہ بھی کلچر کا ثقافت کا حصہ ہے. بارڈر نے حالات تکی گیا حالت ہے اصل یہ قوم کا نہیں رکھا کہ منہ تکائی توڑ ماریا جائے. کوئی بھی بندہ جب خواب تک رہا ہے کی گل کرنا دماغ بھی بڑی دور رشنی ہے کہ یہ بھی کرساں یہ بھی ہو سی. بابا گوجری جانا فضل صاحب ترجمہ پاکستان میں ہم سوچنا نہ پیا لگا کہ جب وہ گوجری شراب صاحب ریڈیو کو بولنے والے سن انہوں نے سوچا اسی یار کہ ساری ماں بولی بھی تحریر بھی جیسی انہوں بھی کتاباں چھپ سن. سید اختر امام رضوی بڑا عرصہ راولپنڈی راول رویل پروگرام جو 14 سال چلیا ہے وہ تاریخ زبان میں شاہ بھی بڑی دفعہ سوچا اسی کہ موقع ایک تو پہلے نہیں آئے آج محفل میں دو بزرگ بیٹھے میں دو بزرگوں کی درخواست کرتا ہوں کہ دو اٹھی گئے تارا نہیں آگ منہ دس. علی عدالت دیا پچھلی کتاب پوچھنا سرمد تارا نہیں آ کے دو کٹیاں پڑھیاں جان پتا لگنا وہ جی کتاب تھی نا پوچھنا سرمد وہ تھوڑی جی چکی کے لکھی حالانکہ چکنے چکانے کا پتا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی محسوس ہونا کہ تھوڑی جی چکی کا لکھی پر تارا نہیں آ کے پڑھی کا پتا لگنا پھر بننے پر پوچھنا سرمد کے بعد یہ محبت خلوص پیار حوصلہ ماں بولی بولنے والے لوگوں علی عدالت کی دیتا وہ تارا نے اگ وچ دسنا ہے. اور راج تحسین پیش کرسن غلام سرور صاحب علی عدالت غلام سرور ایک نظم پیش کرتا ہوں. طرف نہ مانا سچا کہانی کار عدالت سچا کہانی کار عدالت خواب کہانیاں لکھنا سچا کہانی کار عدالت خواب کہانیاں لکھنا نمیاں نال ملائی کے سچیاں کتھا کہانیاں لکھنا پہنچنا سرمت آپے ہوئی کے پہنچنا سرمت آپے ہوئی کے تارا نیل اگ بلنا پہنچنا سرمت آپے ہوئی کے تارا نیل اگ بلنا دوجیاں نے دکھاں پڑنا اکھر ہوئی کے گلنا پہنچنا سرمت آپے ہوئی کے تارا نیل اگ بلنا دوجیاں نے دکھاں پڑنا اکھر ہوئی کے گلنا بگے دی پک آپ عدالت ڈیم میں ڈوبنا رہنا بگے دی پر آپ عدالت ڈیم میں ڈوبنا رہنا میاں محمد نہ تھئی بالک گل تھئی اے کہنا بگے دی پر آپ عدالت ڈیم میں ڈوبنا رہنا
میاں محمد نہ صحیح بالغ گل کھری اے کہنا ماں بولی نہ مان عدالت کیا وڈیار پہاڑی ماں بولی نہ مان عدالت کیا وڈیار پہاڑی ریا بلائی دیسی ہوئی کے نہ کوئی گوری تاڑی ماں بولی نہ مان عدالت کیا وڈیار پہاڑی ریا بلائی دیسی ہو کے نہ کوئی گوری تاڑی منہ آئی کل بان نہیں عادت کھری کھریر کے دسنا منہ آئی کل بان نہیں عادت کھری کھریر کے دسنا مندہ چیتن نی پروانی صدا بہارا ہسنا علی عدالت ماڑی منیا رمزیں گرداں بایاں علی عدالت ماڑی منیا رمزیں گرداں بایاں سرور پھر فنکار بڑا تو قلم نہ مان بجایا علی عدالت تحسین سارے پیش کرساں امام بولی کی نیتی ہے جن پگ علی عدالت سارے چنا پر بدلی ہے اس نہ آپ نہ چکائی سکیں میں آیا آج تبصرہ کرنے کتاب پر پتہ بھی لیٹ لگا ڈاکٹر محسن صاحب اتنا ضروری چڑھیا لیکن میں بھی اپنی گل نال کری چکا ہوں کہ میں علی عدالت کی کتاب دھارا نہیں آ کے پڑھی تو نہیں کیا پتا لگا بھی علی عدالت کیا لکھنا کیا بنا چاہنا سب کو بڑی گل کہ علی عدالت بڑا ڈاڈا جہا سرخا لگا کتاب پڑھی وہ اپنے گرام اپنے پنڈ کیونکہ اپنے پیو دادے نے زمانے دیا ناانصافیاں جہاں زیادتیاں ہوئی ہیں انہوں پر بھی کڑجنا انہوں پر بھی اسی دکھ ہے تو مولویاں تے خربینچاں تے چودھریاں کی تے کئی جانا اگے نال گل ہو سی میں ہوں بلانا انگریزی ادب پروفیسر لسانیات روایت جناب مجید توسم صاحب جو اچھا جناب مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رانا فروز حسین صاحب جناب اختر امام رضوی صاحب آدمی اس تصدیق میں مصنف جناب علی عدالت صاحب بزرگوں دوستوں فراؤ بہنوں یہ ایک تنقیدی مضمون ان کتاب میں اوپر ہے اور اس کا عنوان ہے تارانی حق پاڑی عالمی ادب نا نواں مینیفیسٹو علی عدالت اور نے افسانیاں کی ہوئی کتاب تارانی حق ماڑے پھیلے اس تو پہلا او اپنی کہانیاں نہ پہلا مجموعہ کچھ نہ سربت نے نائک نل شاعر غریب کے پہلی کتاب تے میں اجے تکی بھی نہیں تے نہ ہی میں علی عدالت کی اتنا کچھ جاننا جے انہوں نے نفسیاتی تجزیہ کری تے انہوں نے سماجی تے معاشی پچھوکڑ پر ڈوگی جی نظر پائی تے بے نام تبصرہ کری سکا ماڑیاں اجے انہوں نے بہت تھوڑیاں ملاقاتاں ہوئی نہیں پر ایک گل بغیر سے وقت مذکر کی اپنا نقصان جے انہاں تھوڑیاں جیاں ملاقاتاں مٹی کے پتہ چلے ہے کہ بھئی علی عدالت ورانچ تخلیق نیاں بانگ روکیاں تے صلاحیتاں تے اہلیتاں موجود ہیں مٹی انہوں نے غیر تباہ شدہ خزانے پر چاقی مارنا موقع بھی ملیا تے واڑا پہلا تاثر بہت حیرانی والا تاثر سی انہاں کول ایک ناول تے پورا تیار پیا ہوا
جس نے چھپڑے باؤں چیرنے لگا تے باقی کہانیاں تے افسانیاں نے ایک تو زیادہ مجموعہ نہ موت ہے جے اسا اگر واقعی قوم تا اسانی زبان نہ کوئی پتہ چلا ہونا ضروری ہے. اس زبان کی لوکائی نہ ادب سنبھالی کا رکھنا اسانی ذمہ داری ہے. اس زبان نے ادب کی نواں خون دینے واسطے نوی نسل نے لکھاڑیاں نہیں اعلیٰ شعری بہت ضروری ہے. یہ اعلیٰ شعری تائیں ہوئی سکنی ہے جے اس زبان وچ چھپڑے آنیاں کتاباں کی تساں گنو نہ صرف انہیں تے الماری بند کر چھوڑو بلکہ انہاں کی پڑھو اور پڑھی تے دوئے سنگیاں بیلیاں ساکاں تے سکیاں کی پڑھی پڑھی سناؤ. یہ ساریاں گلاں بہت سیدھیاں تے آسان نہیں سن. عربی نقادانہ ڈیٹے پر نہیں ہونا. ادب نے لاقت نیند جس تسلی نہ کرائی جائے تے او کسے تحقیق کی اس ناجائز مقام دوانے نہیں راج رکاوٹاں بڑھ اے جے اس اپنیاں کہانیاں تے افسانے وچ ایجے کرداراں کی جگہ دینی چاہیے جڑے ہون تے پاویں سماج نہ فوق تے کچرا پھر بھی او اس کا حصہ ہون تے سماجی جدوجہد وچ باقاعدہ اپنا حصہ بانے ہون پاویں بے شک انہاں دی گل بات تے کرتوت پہ نظر پسند آ رہی کیوں نہ ہو. اے جے بھی اس کی جنسی مسئلوں پر بھی لکھنا چاہیے ہے یا نہیں کیونکہ جنس بھی ایک معاشرت کی طبعی حقیقت ہے. سچا ادب طبعی حقیقت تو اس طرح پکھیاں نہیں نوٹنا جس طرح کبوتر بجلی کی تکی کا نوٹی کرنا. اے جے اس کی سرمایہ داران نے منیاں کڑیاں نہیں باؤں رومانی کرداراں اپر بھی کچھ دیکھنا چاہیے نہ یا نہیں. اے جے اس کی اس طرح نے افسانے تک کہانیاں بھی لکھنیاں چاہیے جنہاں وچ لوکاں نے ایسے کرداراں کی عکاسی ہوا ہے جڑے سماج کی بدلنے کی سخت کوشش کی ترقی آلی تے شراب تے رنڈی بازی یا دہشت گردی وچ آرام تے سکون محسوس کرنے ہو. کہہ جے کہ ضروری ہے کہ اسانہ کہانی کار تے افسانہ نگار صرف ہڑتالاں جلسیاں جلوساں تے لوکاں دی اختیار بند لڑائیاں تے جدوجہد نے بارے لوکاں دی جرأت ہمت دلیری تے مردانگی نے بارے لکھے. یہ سارے سوال اس واسطے بھی ضروری ہیں جے کوئی افسانہ نگار ہر چیزیں کے بارے میں نہیں لکھ سکنا اس کی ہر حال وچ اپنے موضوعات کا انتخاب کرنا ہی پینا ہے. یہ وہ انتخاب ہے جڑا کسی افسانہ نگار نے سیاسی سماجی تے مذہبی نقطہ نظر نہ تعین کرنا. دویاں لفظاں کسی افسانہ نگار تے کہانی کار نہ نقطہ نظر یا آئیڈیالوجی تے اس نہ شعور ان حالات نے تے واقعات نال متعین ہونا ہے جڑے کسی تاریخی دور میں سماج اندر موجود ہوئے ہوں. بٹوارے تو پہلا جموں کشمیر فرقہ وارانہ ہم آنگی زمیندار تے جاگیردار نہ جبر ذات برادری نی اوچ نیچ معاشی بدالی مذہب تے مسلک نال انسانانہ جذباتی لگاؤ بھوک تے افلاس نے خلاف لڑائی ملکوں باہر جاننی طرح سرے نے سائنانی عدم موجودگی دنیا بڑھانا جسمانی طبعی ناآسودگیاں نے باعث فصلی تے پھٹکی جانا ایڈیاں سماجی حقیقتاں جڑیاں اساس تے نواز قلم کارنی توجہ نہ مرکز بڑے بغیر نہیں دی سکتی. آج کے زمانے میں بہت بڑی طبقاتی جدوجہد تو پہلا بندہ سماجی حقیقت سماجی آگاہی یا سوچ کوئی کی اس تعلق یا رشتے تو ناواقف سی. اس واسطے اس نے جدوجہد باشعور جدوجہد نہیں سی پر آج کی لڑائی جس نے کھڑپینچی یا قیادت سماج نے سب تو زیادہ باشعور طبقے نے ہاتھ اچھا ہے تو یہ طبقہ اپنے علم تے عمل دیاں نئیاں وسعتاں علم تے عمل دیاں وسعتاں وچ پہلیاں ساریاں طبقاتی طاقتاں نالوں بہت اگے ودھیا ہے. آج کی لڑائی وچ بندہ اس تعلق تو بھی چنگی طرح واقف ہے کہ وہ اکٹھی یا اجتماعی حیاتی کی بدلنے نے وسیلیاں تے اپنی منزل نے بارے وچ پکے پینے یقین نال پیش گوئی بھی کری سکنا. یہ وہ پچھوکڑ ہے جس کی لوئچ جے دارانی آگنا مطالعہ کیتا جائے تو وہ ایک نوے عہد و پیمان ایک نوے پروگرام تے ایک نوی حکمت عملی نہ پتہ دینے کسنی ہے.
اس نوے عہد و پیمان پروگرام تے حکمت عملی نی وجہ تو کارانی اب پیمبر تو مصر تک تے سوچی کاٹ تو لداخ نے برفونی سلان تے جو کچھ میں اگے پڑھنے آنا اور سب کچھ اس سے دعوے نے ثبوت تے دلیل نے طور پر پڑھی تے سنی جائے. کارانی اب وچ کل ملائی تے 11 کہانیاں تے موضوعاتی اعتبار نال انہاں دی تقسیم اپر نے سوالانی لوئی وچ بڑی سخالی ہوئی جانی جتھے تک ہر کہانی نی بنتر تے کہانی پیٹے نال تعلق ہے. انہاں وچوں ہر ایک افسانے یا شارٹ سٹوری نے ہر معیار پر پوری اترنی تے معیار مقام تے مرتبے نے لحاظ نال یہ ساری کہانیاں ایک پاس ہے سعادت حسن منٹو کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی عصمت چغتائی قرۃ العین حیدر جیلانی بانو قرآن افسانہ نے ہم پلے نہیں تب انہوں کو کسی طرح کٹ بھی نہیں. دوسرے پاس ہے یہ ساری کہانیاں موضوعات کرداراں تے بنتر نے اعتبار نال فرانسیسی افسانہ نگار بالزاک اور موبساں اور انگریزی افسانہ نگار سامرسیٹ موم نے آلے دوالے ہیں. ملاکڑا جس نے وچ جموں کشمیر نے سینے پر کھچی لکیر اس پار تے اس پار میں کشمیریاں کی آپس وچ میل ملاقتوں بات رکھا ہوا ہے اس ویلے بےمانی ہوئی جانی ہے جس ویلے بیگماں ادھر تک ادھر نے بدوچیاں نہیں پرواہ کیتے بغیر اپنے مرے پراؤ بوٹے نہ منہ تکنے واسطے نہ ڈر تے بے خوف ہوئی اس غیر فطری لکیر کو پہنچی جانی تو او انہاں بدوچیاں کی مجبور کری چھوڑنی ہے جے بندیاں کی کوئی غیر فطری لکیر کا بندر بانٹ ہمیش وکھرا وکھرا نہیں رکھی سکے. سچ تو یہ ہے کہ اس افسانے کی بڑی تہ میں کی منٹو نہ ٹیٹوال نہ کتا تے کشن چندر نہ جورا جوری یاد آئی گی. گروہ ایک ایجہی کہانی ہے جیڑی ایک پاس ہے طبقاتی تقسیم اپنوں باؤں فنکاری نال پردہ چکنی ہے تے دوئے پاس ہے ایکسپیکٹ یعنی تارکین وطنی نفسیات نہ نوے تے بدلے ہوئے معاشی حقیقتانی روشنی وچ ایک نواں پاسا اسانے سامنے آڑنی ہے. اس کہانی بعض جانے پہچانے رویے جڑے ولائق تے ولائقیاں باؤں عوام بڑی خوبصورتی نال پیش کیتے گئے ہیں. علی عدالت ہوئی لکھنے میں تے آخنا اے ولایت کی جا کوئی ڈاڑی ہے جڑا گیا وہ تھوڑا باؤں ضرور بچلی گیا. بریدہ آخیا کتے کی کھیر نہ بچائے تک کھیرو نہ کر سو قربان مرتی کی. یہ حوالہ اسا کی ایک حسنہ ہے کہ علی عدالت نے اپنی تردید تک مٹی نہ تعلق نہیں کروڑیا بلکہ یہ تعلق باؤں دوں گا اس نے جڑا بہت دور تک پہنچی ہوئی ہیں. مقامی محاورہ اس کی مٹھی اس طرح بند ہے جس طرح کنچے کسی چاکہ نہیں مٹھی وچ جس ویلے لوڑ پگا ہے بڑی مرتی چنو. اسا نے سارے ایکسپیکٹ جتھے آج کل منگنی منگیتر تے بیان کا قریب ولایت جانے اتھے پہلا پہل کی سارے قرضہ کینی زمین بیچی یا کوئی اور بیچنے والی شہر بیچی ولایت جانے والے سن. اس سے کہانی ایک کردار قربان یہ دسنا ہے بھئی جے کہ نورا جس نہ نکیا ہونے پیو مری گیا سی چاچے سرہ پر ہاتھ رکھیا پھر کروں ساتھ بھی دیتا اس ویلے جدوں اس کی کتی نہ بچہ بھی کوئی نہیں سی دینا پھر سارے گرام دنوں ادار انہی ولایت کے ہوریاس تے ہون تکی کے نو سامڑی نہیں پیا ہونا. علی عدالت ورانا سیکولرزم اپنے مسلک کی فرختی دیکھتے بغیر سیکولرزم کیوں جے وہ اپنے مسلک نہ پلہ چھوڑنے ہستے بالکل بھی تیار نہیں. انہوں نے شنکر داس برامن ہوئی تیوی حسینی برامن ذرا طاقت سے ریم نے نائنی کہانی شنکر داس آخر لگا اسانے جی اسے مٹی نے پتر کدے اے علاقہ جے پاکستان چ گیا تے اساں ایویں نہیں حسینی برامن مسلمان ہو جاساں تے جے کدے کرے قضاء ہندوستان آئی تے پہلو اساں کی کوئی مارسی پھر تساں وقت تک سی. علی عدالت اور تشبیہ ہمیش اپنی دھرتی تو ہی کنین ذرا تکو ہاں باقی تے چلو جو کچھ بھی ہے یہ سب
تے اکو اساں کی اس طرح تکڑے جس طرح چوچے کھنگارے کی تکڑا 1947 نے رولیانی تصویر کشی عدالت دوران بالکل اس طرح کرنے آنی جس طرح منٹو اور اپنے افسانچیاں اس طرح آشیہ وچ کیتی ہے انہاں اپنے حصے نہ سچ بولنا ضروری سمجھا ہے پارلے پاسے نے سچ ادھر نے لکھانی واسطے کری چھوڑے اپنے لال برہمن جس نے بارے مشہور سی کہ نکیوں ہونے آنا مسلمان ہوئی کیا وقت ہے دورے نیڑے محرم یا مجلساں وچ ماتم بھی کرنا ہے چٹا چنڈا چایا وا اگیا گیا تے باقی نکے موٹے برہمن پچھے پچھے کلمہ شریف نہ ورد کرنے لگے جانے اے تکی کے شنکر دوڑی ایک اچھے ڈبے پر چڑھیا تے بولیا ماڑی گل پچھوئے بولو برہمنو عقل کرو لال تسا کی پیا قتل گاہ وچ کھڑنا ہے تسا کلمہ پہ پڑھنے ہو انہاں رسولاں اماماں کی نہیں چھوڑیا تسا کڑے باغا جی مولی ہو انہاں تسا کی مارنا ہی مارنا ہے سورے ہو اپنے پیو دادے نے مذہب اگر مرو یہ مرنا ہی ہے علی عدالت اورانے ولایت وچ اپنے گرائیاں تے وطنیانی جنسی بیرا روی اپر اکھ نوتنے کی جگہ اس نے سچی تے اصلی حقیقت اساں پر ظاہر کی ہے او نگر مال وچ اجے ولایتی نا قصہ اس طرح سناڑے جس طرح انہاں نے کیمرے نال فوٹو کھچی ہوئی ہے شریف الدین جڑا ہن شاپ ہے ولایت وچ جائی اپنے گھر نہ بوا بنی گیا تے شراب شباب تے ڈرگس نے چکر وچ پئی بسری کیا جے اس نے اپنے بھی جوان کی ہے زیغم اس شریف الدین اور شاف نام ایک خسرا یا چیلا ذرا دوانی گال بات سنو زیغم دسیا بہت دیکھی ہے بس سنیا ہے اس نے پیو بھی نہیں گا سچی پوچھو تے میں بچوں تھوڑا جا ڈرنا بھی ہوں تو ڈر پیا شاف لینا نگنیاں تے آکھیا پر اساں کی ایک باری چہرہ کرا پھر تاکیاں تماشا یس سر زیغم مل گیا کڑی پوڑیاں ننگی بیٹھی زہری کی نہیں اصلی تے بغیر للے دی کڑی کی ڈگنی سی پئی ڈور کھلیا شاف اندر پڑیا کڑی کی چیخ نکلی گئی ڈیڈی گانے کی ختم کرنے نے ٹاپ کی چنگا اور کیا جائے حوالی سولی وچ علی عدالت اورانے کردار انسانی نہیں حوالی تے ایک کردار نکیاں بڑیاں مچھیاں انہاں مچھیاں تو علی عدالت نے بھرپور قوم پرست کردارانہ کام کیتا اے تاثر دیتے بغیر جے او کہہ پہ کرنے ہیں سچے تے کھرے فانی پہچان اے ہے جے او ہلکے پھلکے اشاریاں تے علامتاں وچ گل بھی کری چھوڑنا ہے تے بلا بھی پیار رہن دینا ہے علی عدالت پرانی ماں مچھلی شیطان پٹے کی اپنے نال کشمیر نے اس سیوچ کی نہیں جانی ہے جیتا سلال ٹائم پہ پڑھنا ہے او اور پہ تے ایک لوندی نشکار ہوئی تے عوالی سولی اپر لٹکی جانی ہے پر اپنے پتے کی بچائی کی نہیں ہے اس پتے نہ بچ جانا آزادی نہیں جیتو چوز میں تسلسل کی برقرار رکھنے کی ایک ترکیب ہے ایک تسلسل جڑا ایک نسل تو دوئی نسل کی ورسیج ملنا ہے اس حقیقت کی اساں نے سامنے اوڑنا ہے جے کوئی واجپائی کوئی اڈوانی کوئی فرنینڈیز تک کوئی 11 ستمبر چاہے کتنیا بھی فوجر جمع کری گنا ہے آزادی نہیں ترقی مکائی نہیں سکنے تک اے جنگ ایک ماں مچھی تو پکتے تک اس نے پکتے تک اس نے پکتے نے لابطنائی سلسلے تک چلنی رہی جنگ مکی جاسی پر آزادی نے طرف ہمیشہ برقرار رہی اس ویلے توڑی جادو کشمیر نے لوگاں کی دنیا آزاد تک خود مختار قومنال برابر جا ملی جاسی اس اعتبار نال تکو تساں کی ماڑی اس گل وچ ضرور وزن دیسی جے تارانی آگ باڑی عالمی ادب نہ نوا منشور تے مینیفیسٹو ہے بالکل اوے گیا جیا کارل مارکس اور دنیا بھر نے مظلوماں کمزوراں دبے کچلے ہوئے محنت کشاں کہتاناں تے منظوراں کی فیمنسٹ مینیفیسٹو نے شکل دیتا سی ماڑے ہستے ہر ایک کہانی پر تنقید دیکھنا
تساں نے سامنے پیش کرنا تساں نے صبرنا امتحان کہنے نے برابر ہے. میں اس کی کسی اور منہ تکائی اس طرح رکھی چھوڑنا اور یہ ولایت کی بہت ساری منہ تکائیاں ہوسن میں اگلے ہفتہ اتنے بھی جا رہا کچھ نہ کچھ تو منہ کھولنا پیسی. تساں نے بہت بہت شکریہ کی معاف کر چھوڑے. تھینک یو ویری مچ. بہت چنگی چاچی کرائی. افسر ماں اس کتاب اپنے تبصرے لکھا کہ علی عدالت پر انگریزی فکشن کا بڑا اثر ہے. وہ نہ تو سارے کہانی پڑھنا نہ بنانا وہ کہانی جوتنا ہے. میں شاہ جی آج صاحب باڑی کی جوتنا بہت گھٹ ہی میری جی گل پسند آئی وہ سی وہ اپنی زندگی دیا گلاں اپنی زبان پانے تے بجنے کے نشے کو بڑا کوئی نشہ ہے. یہ کہانیاں انہوں کی چنگیاں لگسن جڑے اپنا پچھ نہیں بھولے جس پچھ بھولیا ہے اس کدا بھی کچھ نہیں کھٹیا. میں ادبی بندہ تو کوئی نہ یہ کوئی نکلی جیسے ہم نے کوئی آکی نہ سکنا. علی عدالت نہ پہاڑی کلچر نہ جڑا عکس ہے وہ سونا پیش کیا. وہ اپنی کہانیاں سامنے پادریوں نہیں چڑھی پہاڑے نہیں کالی رات دھوپ کراڑی میٹھیاں پانیاں سنونے سمندراں کسیاں نالیاں رچھاں گدڑاں پگیاڑاں دوستاں یاراں آنیاں گوانیاں کی کہانیاں پانے. باہر ہی لایا بوٹا ہے کتنی چھامے آج اساں بہنے ہاں اساں بیٹھے ہاں یا اساں بیساں. اس کتابیں میں علی عدالت بھی لکھا ہے میں فرق کہانیاں لکھاں یا نہ لکھاں یہ اختر امام رضوی اور ولایت نہ جانے. میں بہت ادبا نال بابا کوٹواری سید اختر امام رضوی ہونا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صاحب صدارت میرے بزرگ رانا فضل حسین صاحب میرپور نے بڑے پیارے سونے تے مٹھے ادیب شاعر بزرگ تے علی عدالت صاحب سب تو زیادہ میں مخاطب کرنا چاہنا ڈاکٹر محسن شکیل کے جس نے وجہ تو مرد پیش کرنے میں عزت حاصل کرنا کہ علی عدالت اسانے جذبیانی کہانیاں لکھ کے اسانے ایک لوکی جی تاریخ مرتب کی تھی. انہیں تو ایک بہت خوبصورت مقالہ سنیا پروفیسر نذیر تبسم صاحب. اسانے خوش بختی ہے امیر صاحب بھی موجود ہیں اور احباب اچھے اچھے لکھاری بھی موجود ہیں. کہانیاں پڑھنے والے بھی تھے کہانیاں لکھنے والے بھی تھے کہانیاں سننے والے بھی تھے سارے. کدے ہوں میں انہاں کہانیاں نہ تذکرہ کراں جس کی ہونی برف پڑچول نہ کام پروفیسر نذیر تبسم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کیتا ہے. گل بہت ساری لمبی ہوئی کیسی تو بے فائدہ ہوئی. آج میں یہ کرنے لگا سا بھائی علی عدالت کس طرح کدوں کہانی کار بنے. اس کتابیں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں گیا سا تو پھر وہ کہانی کار بننا میں اس گل ہی نہ میں یہ گل سمجھنا کہ علی عدالت نہ کہانی کار اصلا تو اس نے اندر موجود سی اور میں صرف ایک کتاب سی کیا کیا یراہاں تو لکھا
اور لے اور انہوں نے مہربانی ہے کہ اور لکھنے گے تو اصل کی اس طرح پتہ لگنا گیا جس طرح اصل نے درداں دکھانیاں اصل نے روگ دیا کہانیاں لکھنا تو اس کی پاویں انہاں کہانیاں نہ منٹو آکھو پاویں جیلانی بانو آکھو میں سمجھنا کہ وہ نہ منٹو اصل نے اس علاقے نا جڑا نویں عہد نے نویں تناظر سونیاں تے نویاں کہانیاں اس انداز لکھنا بھائی کدی کسی طرح جو اترنا کدی کس طرح جو اترنا اس کو ہند کا اپنا ڈکشن یا اس کی اسلوب آپ سکنے ہو وہ نہیں پڑھا ہے میں اس کی ساری کہانیاں ایک ہاتھ پڑھیا اور میں محسوس کرنا کہ کہانی اس نے اندر اس طرح جمنی ہے جس طرح سامنے جو کہا جمع عجیب بے ساختگی ہے ایک کہانی جو اترنا ہے پھر اس کی بتانا بھی ہے پھر اس نے رائزنگ ایکشن مدلویشن پھر اس میں انٹرسٹیشن ہے پھر اس نے کلائمیکس بڑھنا پھر اینٹی کلائمیکس بڑھنا عجیب انداز ہے اس کہانی کی بالکل قدرتی انداز ختم کرنا اور ایک دل ہے درد جے چھوڑی ہے چلا میں کسی کہانیاں پر گل نہ کر سکتا لیکن اس اپنی کہانیاں جی کچھ آخیا ہے اس پر ایک 2 یا 3 منٹ نہ نکا جائے تاثراتی مضمون اس کی آگے کرنے انہوں نے لکھیا وہ تو سنی خدمت لکھنے پیش کرنے کی اجازت جان اس نے سرنامہ جی فرجلیاں اگ کہانیاں سان کرنیاں چیڑنیاں ٹھڑیاں واواں وچ جد شان کرنی اگ پٹنی پوے جنگلاں دی روح تے نون بنی ہے نا اتھے نے پنکھ پھیرواں نے دل بھی ڈال لین تے گاڑی چوہے تو دن کا شیراں دی سارے فرجل تے پئی جانیاں پھر اس فرجلیاں کہانیاں بنی جان تے روحانیاں نیندراں رہی ہاں ایک کوئی اوبری جان نہیں علی عدالت نے سینے کی لگی ہوئی جڑی آگ ہے اور اس آگ نہ جڑیاں اس کہانیاں جوڑیاں انہاں وچوں جڑی کہانی چھوسو ہن تساں نے سامنے بہت ساری کہانیاں نے تذکرہ کیتا تو رسول صاحب جڑی بھی چھوسو اس وچ ستیاں اکھاں نے جگراتے بھی ٹرنے سوچاں نے تمہار بدل بھی بڑھنے جذبیاں نے پڑ کے اگلیاں بھوگلاں کی ساڑنے جس نے تو صدیاں دور پیچھے تک بھی چلے گشنے تو صدیاں دور آگے تک بھی چلے گشنے اس سفر اسمان رونا تے اس نال فرق کوئی نہیں کیوں جے اے بارہ نہیں آگے نہیں اے اندر نہیں آگے کس لائی ہے کدو لگی ہے اے سمپرک کرنی ہے پر اتنی گل ضرور ہے کہ جس عرض نے بارے ایک کہانیاں لکھنا ہو گیا کدیں بدل بھی پہ برننا اساں صدیاں ہو رونے رمات ایک آگ گھسنے آلی لمبے روحاں وچ لئی روح بنی جانے شہراں گاواں نے موڑیاں تو کانی روگ اور چھوڑی ویرانی میں انہاں کو بچی نہیں سکتا علی عدالت دی اس گلے نے یقین نہ ہوا تو کدے یہ کہانیاں نہیں سکتا سیانے اپنے کہانیاں نہیں کہانیاں نہ سانچو یہ کہانیاں بولنے دریا میں پانیاں اگے گور اگے ٹورنیاں رہنیاں تو عورت کسی باڑی یا مرکے یا بھاگا کوئی پھول کھڑائی کے نویاں کہانیاں بائی چھوڑنیاں یا پھر جب طوفان کو بچی رہن تو سمندراں لے جانیاں تو آمر ہو جائے علی عدالت نے اس گلے نا مجھے پتا کہاں لگا جس لئے اس نے کہانیاں نے اب تاخیر کی سوچیا روحاں چلے جانا لیاں کہ دردیاں کہانیاں اس کو مکنے اندر نہیں کیا شنیاں
روح لتھے درد کرو تو موقع اس نے ساری کہانیاں بدتر بکو ہو گئی. ہوں پہ میرے محترم آپ نے سن کوئی جیلانی بانو ہے, وہ منٹو ہے, وہ کرشن چندر ہے, وہ بلوانت سنگھ ہے, وہ رام لال ہے, اچھی افسانہ نگار ہے, ان سارے نام تذکرہ کی. منٹو ایک بار اپنی کہانیاں بارے چاہیا سی میری کوئی نہیں پتا, میں تو شڑائے کرنا کہ کاغذ یا کچھ کترنا کہنا ہے, ایک جیب ہے بانا تو دوسری جیب ہے جو کبوتر کٹی اٹھائی چھوڑ. یہ آ گیا منٹو آ گئی اپنی کہانیاں. اور جنہ چھوٹیاں چھوٹیاں کہانیاں نا پروفیسر صاحب نے ذکر کیتا ہے, اتنی عظیم و شان کہانیاں لکھی ہیں سیاہ حاشیے کہ اگر تساں ایک حاشیہ اپنا پڑھو نا تو 6 مہینے رونے لو. ایسی کہانی 2 لفظاں کہانی 2 فکر میں سنانے اجازت چاہنا, اس بہت خوبصورت پڑھیا ہے 2 فکرے منٹو نے میں سنانا. وہ ساری کہانیاں بٹوارے نے پس منظر اس لکھیاں گئی, ساریاں نہیں ساریاں بٹوارے نے پس منظر اس. ماڑی ٹی وی اتنے بیٹھی میں اس کو معافی مانگتا تو ایک 2 فکرے سنانا چاہوں. اپر لکھا ہوا ہے رعایت, بن لکھا ہوا ہے دیکھو دیکھو خدا کے واسطے میری جوان بچی کو میری آنکھوں کے سامنے مت مارو. دوسرا جملہ چلو اسی کی مان لو, ننگا کر کے کھڑا کر دو ایک طرح. بہت بڑا آدمی منٹو, بہت بڑا آدمی. میں آنا تو افسانے کچھ بھی ٹکر نہ بندہ ہی نہیں نہ آج تک پھر کوئی منٹو پیدا ہوا. لیکن اس علی عدالت نے کہانیاں پڑھ کے تمہیں یہ محسوس ہویا کہ یہ سارے گراواں پنڈاں شہراں چ گئے انہاں لوکاں نا افسانہ نگار ہے جڑے پھر کدے مڑ کے پنڈ جائی نہیں سکتے. اس نے درد گراواں نے درد, اس نے درد لوکاں نے موڑیاں نے درد, اتھے نے زمین نے درد, اتھے نے آسماناں نے درد, زمین تو پھٹنے والیاں خوشبواں نے درد, آسمان میں وسنے والیاں روشنیاں نے درد. اس سے بارے میں لکھیا تو اس نے ساری کہانیاں بند کر بالکل بکرو بکری. سامرسیٹ ماہا اپنے لیے بہت عام, لیکن میں دعوے نہ لانا کہ سارے پہاڑی نہ یہ سامرسیٹ ماہا اپنی جائے اس دنیا. کہانی کا تمہیں کچھ ہو سی کدے مشکار کدے اپنی کدے آپ کو مدانے لیا سی کدے پاتران نال کا کرکٹران نال کرداران نال سچ کوڑ نکھیڑ سی تو کدے جنوراں رہی دلانیاں سولاں کی پیاج راسی. جدو گل مکاسی تو روحاں میں ڈونگے درد وائی چھوڑنا. بھی تے انج لگا تارا نہیں آگے میں یاراں گزر گئے, اس نے روح نے یارہ روگن. کبھی وہ نائینا سن ہویا ہاتھ ہے جس چودری کی چڑھ ماری پیر پکڑی جیسے آکھیا معاف کری چھوڑ چودری نال ماننے میں خواب کیا تکڑنا سا. کبھی وہ ڈیم نے چٹے ترنی مچھی جس اپنے پتے آستا قربانی دیتی, اس نے بجائی کٹھی تو جھوٹ مارنے علی لند نے تیز نوندرن اس نے پنڈے سے لے گیا, لند اٹھی تناری مچھی بھی اٹھی تو اس نے ساہ آواز سولی تو خطا ہوئے گئے معاف کری چھوڑے. یہ جیاں گیارن کہانیاں اس سے خوبصورتی نہ جوتریاں ترکھا بہوں ہیں. اس اپنے سچے خواباں پر انہیں ایک ناول بھی لکھی جڑا انہاں یاراں روگاں تو بھی بڑا روگا اچھو اس کی مواد گھنیا اس یاتھاں شخصہ بندیا خدا نیا جہان کہانیاں نال بھریا ہوئی اپنے اندر چمی مار کے
اصل نے ہور کیوں جیسا کی حالیں سچی مچی جینا نہیں آیا. بہت شکریہ. بڑی سید اختر امام نذیر جڑے لوگ جہاں کی پہلی دفعہ پتا لگا بھائی ایک پہاڑی کتاب لکھی ہے وہ خرائے سمے اس میں یہ زبان کی گل ہے. یہ زبان کی گل نہیں ہے. علی عدالت دیا کہانیاں کی روزمرہ دیا رمضان بھی مل سن ایدار نہ کرا اچھن دے تاک نے کچے کلیجے نہ کھاتے تاک یہ گالو نہ پاپے تر سکی ہے گوشے چاہی. شکر ہے جب پاپے انہوں نے 8 لگی گئی ہے. یہ تو تھوڑی بےزتی سی. اس لیے انہوں نے نظر فروزہ پر پئی اور تکے ہاں ہوئے ساتھی قدرے نظری اس نے دھندے نہ پوچھر اس اگو کر کے منڈی لائی آگیا کوئی نہیں. راجے رمضان کے نیچے سے بیٹھ کے جانے آگیا میٹھا اچھے سے بھی کی دسیاں. اس کو تھوڑی دیر بعد میٹھا لیرا نہ چھن چھن کرنی چادرے نہ اور سیو پوجنا آپ نہ گواں کرنا تاولا تاولا بیدیا کے پاسے لگا جانا. مٹھیا ادھر صاف ہویا لگا جانا ہوئے. میٹھا نائی چنگی طرح جاننا بچوں سے کرمدار جی بیٹھ کیا کو اسی آواز پیدا ہی کر رہے. پھر بھی اس نظر آ نکلی گیا. چودھری اپنی بدی داڑھی پر ہاتھ پیا پھیرنا سی. اس اپنی چیچی موٹی سکھائی سلتے نو پولا جا سوٹا ماریا تو بولیا منا وا چودھری منا وا. اگو چودھری اس طرح ان تکیا جس طرح آگلا پیا ہوا ہے. ادھر کنکاں گرنے آئی ہیں تو کلینا دے دروڑا سمائی کرتی. میٹھا سوچنے لگی پیا آئے ہوتی سنتے کیا جانے بس بائی چھوڑی آئی. میری جندو نہیں پہی کچھ کرن نہیں دینی. یہ اپنے آپ سمجھ نہ کہے. یہ جب کار دیاس دے رکھے یاد جسنی ہے اس نے پانڈا کرے توڑنا ہی پیسی. کمرے میں انہوں نے کلینا پر جینا پر اشکر ماری بھی کوئی عزت ہے. چودھری نے کوئی ویلا تکنا ہی نہیں. آ گیا کسی انی ملی کا دودھ پیتا ہوا. کدے میں چلیقے کی بسا پر چڑھن جانا ہوا یا جندو کی قدرہ کرنا ہوا کھاڑے میلے پر ہوا غمی ہوا خوشی ہوا. یہ تو پڑھ سنگا بچائی گن ہے. سوچ وچ اور رونا لگا جانا اجے سیف بھی کرنی چاہیے. اکا ہی آئی پر بھالی کرنا ہے. یہ ساری خلقت بھالی سیفی جو بھی ہے یہ نہیں تکنے ایسا نہیں ہے نمی آپ نے اپنے سہارے. میٹھے یہ جا کئی باری سوچیا کئی باری ہنگلی کی تھی وجودہ شاید نسی جدا پر پتہ نہیں کیا کیا گاؤں سی اور تو کیا کچھ بھی نہیں سوچنا. شہر گیا یہ کبھی کوئی مریا اس ماضی بگوڑی عادت تک کی ہوئی سی. اس نے پترے اجیا گرام چھوڑیا بیچاری جیویاں زندہ درگو ہوئی گئی. ٹوڑا ٹکی آنی گوانی دینے رہے. پترے نے راہ تکی دیدے چکی ہوئی گئے تو مر گیا پر پتر آیا چوتھے نے ختمے تو بھی نہیں کھلتا. پھر اس نے فیشنی کڑیاں توبہ اس کرنا دا ہاتھ کھڑے. حاضی نے بشکار کری اپنی کھیلی میں تلے پر نک رکھ لیا تے آنکھ کے چلی پیا نہ یارا بغیرتی کو پوک چنگی. آج یہ جی گل اس پہلی والی سوچی سی. اگو دوست پولیے جاگت لگے سنے سن انہیں شاید اس نے سوچا نہیں یہ آواز بوجھی کی تھی. وہ سوچیا پھر اپنے آپ نے بولیا کیا سنے ماریا ماری جوتی. اتنا سوچی کہ اس کی ایک نریکلا سواد آیا تو ایک کڑیا سے سب کچھ بھول ہی گیا. اور تو بعد پتہ نہیں کیا کہنا کیا سوچنا ترٹیاں کھیڑیاں کھڑپ کرنا طرفہ چڑھیا اسی کے پڑیتیاں نہ اس نے سوچا کہ اس کی چھوڑی دی.
حویلی کا گیٹ تک پتہ نہیں کی آتا ہے کڑی کے کھلتا ڈونگا سا کڑی آ گیا تک کی جیسی جیڑی ہوتی جیڑی ادا کرتی تکی ڈرا ہوئے بڑا پھر گیٹر کا ایک پھر تیسرا کھولی اندر بڑھیا جس طرح بلی دواری چوں چین کی نہیں اندر لنگنی پہلے سے چولا چوکتے تکیا چپ چاپ تکی کے ذرا کاویا دو دیر ڈونگے ساکھ دے نیازہ شدیاں سبنا پلاتے پلاتے پیر پٹنا مزمان کھانے رکھا سے بدیا سوچیا کبھی آج جان بچے کبھی راجہ اور کہار نہ ہوں سب مشتہ نے دربار چیتا سپر چار نال ہی مسکی پیا او بتوں اگے میں کوئی دھوئی ہوں پر نال یہ بھی سوچیا ویلے نہ نہیں آئی جہاں سے حالت ہی نہیں ہونی اس روح سے مارا بھی ہے نا پر نہ اچھا کس طرح اگر شانی جی چاچا اور اپنی سیتا پہ دیجیے پھر اپنے گل میں جواب ہی آپ کو دیتا کدی میں ہتھیاراں نے پیسے جنانی نے کپڑیاں پر نہ خرچا پر کی نہ خرچا جنانی نے خوشی والا محاورہ اس نے اکھیاں کو کرنے لگی کیا وہ ٹھیک ہی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا سوچیا یہ راجے اور انتر دی چرکے اس کی ترکبہ ماریا آپ کو آئے گی ہو میں جوان پہ دنیا لا بیٹا سر سٹی کے انہیں پہلے کبھی تے اندر نے لڑ ٹھیک کرنے لگی پیا تو پر نہیں تو پہلے سرندے چڑھی آئے ہماری باپ غلطی ہوئی تھی اس راجی اور نے پہلے کہنے آپ ان آگوں نیچے نے چھاتی کی لت ماری جانے لگے غلطی تو سر نیچے کمیاں نہیں ایسا نہیں تھی نہ تو سر کی پکاریا آج سے ہمارے ملمان آئے مغرب تو آڑا صاحب کر سو اسا بچے پر پہی جا کیونکہ دیکھی دیکھی پاپا اور صحیح گئے بچارے مچا کھوکر چندرا مافیا مغرب تو پہ تلاری تتے بٹے پر پہی گئے کھانے کی مٹھی مٹھی شبور دورے دورے تک بھوک پھینک لیا آدمی مجھے کو تو لنگ نہیں با دکھن دار جائی دی تھی اس واؤ ڈال بچے نے پیٹا چکلانج پہ گیا اسی یاد ہی نہیں تھی پیامنا جو اس کا تلے تھی کھاتا تھی اور آتا ہے نا کڑھائی میں چپے پر تھی سوچن لگا تینی بھی تک کی ہے جدو میں تمہارے نہ زیادہ تھا بچاری قدر تکی جیسی کے کھاتا پیچھے راجے اور اپنی نکرانی کتاب دی تھی ایک اور آتماک جو قدر جو لے آئی کتے نے پانے اس لے پندروں نے پہلے مڑی پہ تھوڑی دیر بعد راجہ اور تیتلے نے جچکڑی ڈالی ہوئی والی میں کوچ دکھی نہیں مجھے کو گاندھی کی تصویر ہونے لگے تو اس کا تکیا بجلی بولے ایک نامی کار نہ ہو تو کتے نے اس سے نماز بھی آپ کو نگلی جانے اس سے ہمارا نمالا گزریا چھوٹی چھوٹی تازی ہوئی گی نہ بھی کتے گئے خالی رکھی کہ اپنی کرنی پر آپ پھیری پہ تھی اس میں پتہ نہیں کیا کہتی آپ کرنے لگی تھی اس طرح کھل رہے تھے چیکرا جی دکھاوی ساگ دال سے کڑی نہ ایک تھپا تو نہ اتنے ہی روٹی مچے گیا نہیں رکھی 2 روپیہ کڑا گیا کھسکایا تو مچے دا اس طرح تک گیا جس طرح بھی آگنی ہوئے مچیا بجی جا مچے تاولے تاولے گرہ مارے لامن کھائی چویا روٹی نے کچھ ٹوٹے جنانی ہتھے جو بدائی کی دیس گرہ کنیوں چلنے بھی دیر سی جو مٹا سپے تلاڑی ہم نام لگی گیا تھوڑی دیر بعد اسے تسے پکڑا نام چول آئی صحیح گیا پیشی ویلے تو بعد مجھے پر کتنے کی شام آئی تو نام ہی راجے نے کہا نام ہی راجے نے کہا کہ شکلانیاں
وہ کھان لے گئی تھی 15 انہوں کی تکی سوچ لی تھی آئے دے نسلہ نے مجبور پکاری مجوان پاپا اور اچھے اجے بھی سکتے ہوئے پر مٹھا آکیے انہوں نے وہ اگے پہنچے آیا سی پاپے کیا تکنا ہے جس نے سارے بڑے بڑے راجے رنی اندر لیچے راجے رام اس نے پیو سداگرہ کی کیا لایا ہویا ہے قبول ہویا ہے تو نہ سداگر رکھنے آنے کی جیل دے کی تھی تیرے نہ نائی نہ سداگر اور 10 پیو تو مکھیا سی گرانا سداگر اگوں ہاتھ پتے تے رون لگی پیا توبہ جی او کدوں سی اجے جگہ تساں نے چوڑیاں پر پلیا اے نہ اسے دسیا جے بڑے راجے لاجا نہ رکھیا اور لاڈ تساں غلامیاں کی پچیا نہیں توبہ ماری اساں مسکین تے تساں دی دنیا دی چوڑی نہ میں تے جی میں تے اے آگے جی اور ریانہ گوں پیار کرنے سے راجے نے لت ماری رمضہ مارنا ہے اسا ریانی بے ماری ہے ہوئے مٹھے کی زہر چڑھ گیا وہی تو چوریاں مسلمان آنی سی اس دلے چاہیا پر زبان پر پلتا کھائی دی پھر اس بچاری نہیں ہڈیاں پرول دے ہو وہ بچاری سی ہوئے راجے نے دم مر کے وہ بچاری سی جس طرح جا رامی اصل نے دانا کو جمیا اس مال ہوئے بغیر تھا اس سچی مچی ہونے جے آ گیا پر آخری کی داد اس نے جس سے ایک عجیب یا سواد آیا کاری جو راجہ کو کیا لوکیشن ہاتھ کری کر بدے اس اکی نوٹی چھوڑ گئی لمبے ساہ کے لئے ہو گیا جنہا کیا ہے لمبے ساہ راجے اور ناصر پگڑی کی اور کوئی نہ راجے نے اس نے پھٹ لائی اس نے چھتیاں ہاتھ بائی کی اس گم ڈر درد دیا راجے کیا اکی کھول ہوئے اکی کھول اس اکی کھول دیا اور نال ہی اس نے اتاش پتہ نہیں کچھ طاقت آئی تھی چٹا اس نے ہاتھ راجے نے منہ سے لگا راجہ ڈھئی دیا پتہ نہیں کیا ہویا اس پٹ چٹے راجے نے پیر پگڑی کی دے تو معافی چاہی دیو واسطہ ہے راجہ دی معافی چاہی دیو نال ایمان میں خواب دیا یہ سن علی لالو جنہاں اپنی کہانی خواب سنائی اصل کی یقین ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بعد کتنے بھی پہاڑی بولنے والے لوگ موجود ہیں وہ پہاڑی عربی سنگت کی اعلیٰ شیری جسم ہے بڑا محنت والا کام ہے پر اپنی ماں بولی کا رشتہ مضبوط بنانے واسطے اصل اس آزادی انشاءاللہ اپنی زبان کی عالمی سطح پہ بنانے اس کا نام پہاڑی عالمی ادبی سنگت نے کچھ مقاصد اس طرح پہاڑی بولنے والے علاقوں میں پہاڑی ادبی بیٹھکاں بنانا عالمی پہاڑی ادبی رسالے چٹکانی باقاعدہ اشاعت کرنا پہاڑی زبان کی پٹی کے قاعدہ ڈکشنری تیار کرنا عالمی پہاڑی ادبی سنگت نے عالمی کانفرنس بنانا تدریسی اداروں میں پہاڑی زبان کی تعلیم کا بندوبست کرنا پہاڑی زبان کے ادب کلچر کی کھوج کے حفاظت سے کام کرنا پہاڑی زبان کے ادب کام کرنے والے قلمکاراں کی حوصلہ افزائی کرنا ریڈیو ٹیلی ویژن اور ابلاغ کے دوسرے ذرائع پہاڑی زبان کی شامل کروانا عالمی پہاڑی ادبی سنگت کی تنظیم کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے پہاڑی بولنے والے لوگ کے پسند کرنے ہر بندہ ماں بولی کی زندہ رکھنے میں کٹو کٹ حصہ پائی سکنا ہے پہاڑی ادبی سنگت کی ممبرشپ 3 قسموں میں ہو سی سنگی یعنی فیلو سرپرست سبسکرائبر یا سکھ سنگی یا فیلو بننے واسطے پہاڑی زبان میں لکھائی ہونا ضروری ہے
کوئی بھی بندہ پہلو یا سنگینی مزدوری کی بعد ماہانہ سرپرستی فیس ادا کر کے سنگت نہ ممبر بن سکنا ہے. اس طرح کوئی بھی شخص پہاڑی رسالے چٹکانا سالانہ تجار بن کے صرف یا کھیلن بن سکنا ہے. اس طرح وہ ماں بولی کی زندہ رکھنے میں اپنا حصہ پائے. میں آخر میں اس تقریب کی صدر محفل رانا فضل حسین داجوڑی جنہیں کی بابا گوجری بھی آپ ہیں انہوں کی میں دعوت دیساں تو اچھن تو صدارت نہ تو تبصرہ جناب رانا فضل حسین تک مائے پاکستان. جناب افسر میں میری عدالت اور میری شہر میری ساری پڑھی لکھی کریم دیکھی ہے. یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ نیچے آنکھوں سے کینا آنکھوں کے لیے سرد بن گیا. میرے جو پچھلے نہ تھی وہ بھی میرا کس کی ہے بدلا دیا ہے نا دینا میرے اسلام گڑھ نشان میں عدالت صاحب کو 72 معافی ملی کہ میں اسلام آباد میں میری کچھ کتابوں سے چھاپ رہی سنگیوں میں گزریاں پہاڑی کا کام کام نہیں شروع کیا انہیں ولائٹیاں کیتا یا پھر ایک فرد سی ایک بندہ سی آدمی ایک سید تو کوئی خاصے پرانی ہاتھوں سے نہیں تھے آیا بھی نہیں سی. میں جوڑی سے کاروبار کرنا تھا بڑا سیٹ بڑی چوڑا ہی ہو رہا تھا ماڑا ہوگی آئٹم پاٹ پا کے بولیا اصل کوئی نہیں میں راتے آئی تھا کہ لگی ایجنسی انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ آج کل بھی اس پوزیشن کس لگتا ہے کہ وہ سدن پڑھنے خوشی کا کوئی وہ ہے وہ ہمارے دیکھ کر سوار ہے. بینک سے پہلے میرے ایک عزیز میں ہو گیا بڑی اچھی حسن ایک برادری اکڑی گزر ہوئی کملا ٹھکر اور سارے مسلمان اللہ کا شکر یہ وہ ڈوگری ڈوگری دے کوئی اس عزیز میں گلزار میں کیا بیٹھا ہے گرام میں یعنی تو پہاڑی یہ کیا تھا اس لیے ایک آدھاکی کہ پڑھتی کون بابا جی میری آئی چھوڑ نہ بابا جی کرنا پہ درسن کہ یا پھر علی عدالت دو گلنا تساں واسطے تھوڑی جی مشکل ہی گل بن جی ران کی آواز کرنے مطلب اٹھو جا کے جا کھانا اساں کھانا جانا جانا اسی اساں ڈائیورٹ کیتا کہ نون نے اپر ایک ٹے دے جتا تساں یہ چیز تکو تو اسی کھانا جانا وقت کرے توئے جی ٹے نے پر توئے ہوئی اس نون نے اپر تساں کی نظر آئی سی. دوئی گل ایسی کہ ایک مثال ہے طور پر ٹول اردو لفظ ہے ٹول اساں آنے ٹول جہاں سوال ٹولا بچا وہ ٹول بچتے نہیں نا وہ پھر ٹول لکھنے واسطے اساں کیا کیتا کہ دو لیے ایک تو اسی اوکھیاں لیے آنے ٹولیا لیے یہ دو چیزوں کی نظر اس جڑی آوازاں اس طرح کی گٹ ہوں میں عالمی پہاڑی عالمی سنگت میں سارے سیاں کرتوں تساں سارے دوستاں بزرگاں بہت مشکور ہوں کہ تساں آئے ہو سارا دل بدیا تساں کی چاہ پہ شکریہ.
पाक कलाम नाल अस अजनी इस तकरीब ना आगाज करने आ। सब थी पहला मैं अजनी तकरीब ने अजने साहिब सदारत डॉक्टर मोहसिन शकील होरेंगी दावत देना कि वो स्टेज पर अवन ते कुर्सी सदारत पर बैठे। तकरीब ने सदर साहब की इजाजत नाल मैं बाकी मेहमानों की स्टेज पर हमने नहीं दावत एग्रीकल्चर फैकल्टी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बशीर चौधरी साहब ने गुजारिश कर सा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ रखना। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद चौधरी हाजरीन तो अच्छी तरह जानने हो कि आज ना ये जड़ा प्रोग्राम है ये पहाड़ी ज़बान ने मुमताज़ अदीब ते दानिश्वर अली अदालत औरानी नवी किताब मुर्शना सरमद छपी तय मंजर आम पर आई चुकी है। वो शायद तुसा लोगों ने जरूर देखी हो सी। मुर्शना सरमद किताब जी माड़े हथ च है। ये अली अदालत औरानी कहानियां ना पहला मजमूआ है। इन्होंने कहानियां ने दूए मजमूए ना प्रोग्राम अज असा इत्थे रावलाकोटनी धरती तुसा सामीनी हाजरीनी बुलाई है तरतीब दिता है। उम्मीद है कि तुसा इस प्रोग्राम चों बहुत सारिया कम दियां गल्लां सुन सो ते अपने इस पहाड़ी ज़बान ने फरोग वास्ते अपने इस मादरी ज़बान ने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते इसने बचाव वास्ते जड़ा जड़ा आसानी जिम्मेदारी बननी है उसकी पूरा कर सो। अज नहीं इस तकरीब ना आगाज मैं कुछ गुजारिशात नाल करसा जड़ा के अली अदालत औरानी किताब इन्हां दी इस कावश ने बारे च है। ज़बान या बोली किसी भी कौम की तहजीब की एक पछाण होनी है। जदों कोई बंदा गल करना है तो असें ही पता लगी जाना है जे एक केड़े मुल्क है इलाके ना बंदा है। कौमी तहजीब ने बहुत सारे निशान होने इन्हां च लिबास रहन सहन खान पीन रस्मां रिवाज त्यौहार वगैरह शामिल हैं। पर ज़बान इन्हां च एक बड़ी निशानी है। ये समझो जे कौम एक दरख्त होनी है। इस दरख्त ना तना इसने उम्र या तारीख दसना है। इसने पत्तर फल फुल तय टालियां इसना लिबास तय रस्मो रिवाज होने तो इस दरख्त नी जड़ा इसनी ज़बान होनी है। जे कुछ दरख्त ने पत्तर भरीस छोड़े जान फल फूल त्रोड़िंदे जान टालियां कपी छोड़िए तो दरख्त ना वजूद मिटी नहीं सकना किया जे उसनिया जड़ा महफूज होनिया। ये दरख्त मुड़ गया पुंगरी सकना है तो अपनी बार दसी सकना है। तो जे कोई दरख्त जड़ा चुई कपी छोड़िए तो वो मुड़ गया किस तरह पुंगरेगा। इसना ते ना निशान ही मिटी जाना है। कौम ने भी यही मिसाल होनी है। जे कोई कौम अपनी ज़बान ही भूली जाए या उसकी छोड़ी छोड़े तो वो कौम फिर मर मुक जानी है। तो जानने हो जड़ा दरख्त जड़ा चू पटन जाए वो मुड़ गया नहीं जम सकना। किसी भी बाग ने माली नहीं ये पहली जिम्मेदारी होनी है जो सबे थी पहला दरख्तां दी जड़ां दी हिफाजत करे तो उन्हें की पानी का खुराक खिलाए। इस मिसाल थी तुम समझ गए हो कि कौमां दी जिंदगी ना राज उन्हां दी ज़बान विच होना है। असल ना प्यारा देश जम्मू कश्मीर इस देश मतियां सारियां बोलड़ियां ते ज़बानां बोली जानियां। इन्हां च कश्मीरी डोगरी गोजरी बलती शीना ते पहाड़ी कुछ बड़ियां ज़बानां ये सारियां ज़बानां असां दी चंगियां ते सोहणियां लगदियां।
ये असा ने देश ना आर संगारन, ये सदे ज़बाना इज्जती ते एहतरामे ने काबिलन, इसे आस्ते अस चाहने हैं जे ज़बाना फलन फूलन ते तरक्की कर। पहाड़ी ज़बान असा ने देश नी बहुत सोहनी ते मिठी ज़बान है। इस ज़बान दियां जड़ां असा ने देश नी मिट्टी च बहुत दूर तक गईयां दियां। इस ज़बान दियां कहानियां, गीतां, बैतां, पंजाबां या खाना थी पता चलना है कि इस ज़बान नी झोली च असा नी तारीख ते तहजीब और सकाफत ना कितना बड़ा ज़खीरा भरिया ना है। मरकज श्रीनगर, जम्मू ते पुंछन असा नी बहुत बड़ी बदकिस्मती है जे असा जिस इलाके च रहने हां ये इन्हां त्रियां मरकज़ां तो कटिया दा है। असा ना पहला ते मुंडला मरकज पुंछा सा जिस थों असा की वखरियां करी ते लावारिस ते यतीम बनाई छोड़िया गया है। पहाड़ी असा ने देश नी दुई बड़ी जबान दी जिसकी पिंबरा थू इनी अमालिया पर्वत निया तारा तोड़ी लखा लोग बोलने। अफसोस ये जबान बोलने वाले सारे इंसान गुलामन ते इना ना मुंड कदीम थी कायम ये मुल्क पड़ोसी साम्राज्य ने आपे च बंडिया दा है। ये साम्राज्य असा की तकसीम करी करी ते असा पर हुकूमत करी जाने। ये नहीं चाहने जे अस अपनी पिछाण करिए। 1947 च असा ना देश जिस जबरी बंटवारे ना शिकार होया सा इस ना सबा तो ज्यादा घाटा असे लोगों की पिया जेड़े पिंबर, मीरपुर, कोटली ते पुंछ रहने सा। कश्मीरी ते डोगरी जबान ने वाली वारिस ते थे जेड़े श्रीनगर ते जम्मू च अकेडमियां ते अदारे बनाई ते अपनी मां बोलियां ने बढ़ावे ते तरक्की आस्ते कम करने रहे। इधर असा ने पहाड़ी जबान की कोई वाली वारिस ते सहारा देने वाला ना मिलया। इधर ना कोई अदारा ते ना कोई अकेडमी बनती। असें दे सियासी साहूकारें असें की अजय जंजाले च फसाया जे अस सोचने जुगे ना रहे। बहु शाबात ते मुबारकबाद ने मुस्तहकन असा ने देश ने अजीम फरजंद अली अदालत और जिन्हें अपनी मां बोली पहाड़ी जबान ना दुख दर्द महसूस किया ते इसकी अपनी सोचा ते जज्बिया ने इज़हार ना जरिया बनाया। शुक्र ना मकाम है जे अली अदालत और पहाड़ी जबान और अदब की तरक्की आस्ते एक तहरीक नी सूरज कम करने पे इन्होंने कुछ और संगी भी जेड़े अपनी इस मां बोली ने फरोग आस्ते दिहाड़ी रहती मेहनत ते वक्त करने पे। अली अदालत और ने इससे पहले एक किताब पहुंचना सरमद छुपाई चुके तो लोगों तक पहुंची चुकी है। हुण इन्होंने कहानियां ना नवा मजमूआ छापया है जिसना ना तारा नी अग रखा है। ये ना बहुत सोहना ते चंगा है। असा सबे लोग पहाड़ां च रहने वाले हां। अस जानने हां जे तार पहाड़ां ने उस सिलसिले की आखने जेड़ा बुने थी उफरा जाना है ते पहाड़ा नी एक चोटी की दूई चोटी नाल मिलाना है। ये ना तारा नी अग सबे तो पहला ते अपने तखलीकार ने उच्चे जज्बियां बुलंद सोचा ते आजादी ने अज़म ना इज़हार करना है। नाल नाल ये असन दे देश दे लोकां नियां तड़फदियां जज्बियां उबलियां सोचां ते उच्चियां हिम्मतां ना पता देना है। ते फिर इस ना थी असें ये भी पता लगना है जे असा ना ये देश केड़े जुल्मां जबरां ते कहरां ना शिकार है। अली अदालत और अपनी इस किताब च अपने मुल्क नी तारीख, तहजीब ते सकाफत ने बहुत सारे रंग परोई छोड़े। इस गल ना इज़हार आबद हुसैन हाशमी और इस किताब ने सफा 11 पर अपना तबसरा करदे आखी है। वो लिखने तुसा पढ़सो ते पता लग सी जे कितनी सादगी ते मासूमियत इन्हां कहानियां विच मौजूद है। इन्हां कहानियां की बरतानिया ते कश्मीर विच रहने वाले पहाड़ी सकाफत नाल तल्लक रखण वालियां बंदियां दियां जीणियां जागणियां हकीकतां की अफसानियां च परोई गया है। ये पढ़ने वालियां वास्ते अपनी सकाफत की समझने ते जानने ना एक बेहतरीन मौका है। अली अदालत और तहरीर की एक खूबी ये है जे इन्होंने अपनी जबान ने लफ्जा ना बहुत सारा जहीरा इस विच जमा किया है। असानी जबान ने वो लफ्ज जेड़े मरने लगे से इन्हें की अली अदालत और अपनी कहानियां च परोई दिता है ते हमेशा आस्ते उन्हां की जिंदगी दे छोड़ी है। अली अदालत नी कहानियां नी वाकई नगारी पर तबसरा करदियां एक और तबसरा नगार इफ्तिखार क्यानी और इसे किताब ने सफा 13 पर लिखने अली अदालत अपनी कहानियां विच कमाल नी वाका नगारी करना है। कहानी पढ़ने होया बंदा आपू इस वाके ना गवाह बनना शुरू हो जाना है। हकीकत की अफसाना ते अफसाने की हकीकत बनाने ना जेड़ा चज अदालत की हसना है
وہ फन मैं किसी और नहीं तकिया। अली अदालत और इस किताब च 12 कहानियां, इस मजमूए की पहली कहानी मलाकड़ा है यानी मुलाकात। इस कहानी च मुसन्नफ और अपने मुल्खे ने एक खौफनाक अलमिये की मंजर कशी की है। इस कहानी ना मंजर खूनी लकीर ने आर पार ना है। भारत ने कब्जे वाले इलाके च बूटा नामी एक बंदा मरी जाना है। मरने वाले ना एक रिश्तेदार सरगी वेला बॉर्डर पर अच्छी तरह पाकिस्तान ने कब्जे वाले इलाके च रहने वाले बूटे नी भैनों भी आले मारी गए। दसना है जे बूटा मरी गया है। ये आले सुनी ते लोग बूटे नी भैनों की दुख भरी खबर सुनाने। भैन रोनी पिटनी अपने भराऊ ना मुंह तकने वास्ते बॉर्डर की तरफ नस पैनी है। सारा ग्रां मगरों मगर जाना है। दोवां पासे फौजां की इस गल ना पता लगना है तो वो फैसला करने जे मैयत नो मैन लैंड पर आनी ते बेगमा की दूरों मुंह दसिया जाए। पारों लोग बूटे की मैयत खटे पर चाहिए आने। इधरों बेगमा अगा होनी है। खट ते बेगमा एक दुए ने कोल कोल होने जाने। जो ही बेगमा अपना आप लोगों को छड़ाई ते बेअख्तियार मैयत की तरफ दौड़नी है तो दमे पासों कप्तान मोहम्मद खान तो कप्तान गुप्ता ने सिपाही फायर खोल देने। बेगमा की लाश बोटी बोटी हुई जानी है। जदों गर्दो गबार बहना है तो सरहदी ठेकेदार तकने न बेगमा की लाश ने कुछ टोटे बूटे की लाश नाल चमड़े दे सन। इस कहानी जिथे अली अदालत ने अपने मुल्क की जबरी तकसीम तो उसने नतीजे अपने देश ने रहने वालिया ने अजाबा ते साड़ियां की बयान किया है। उथे उसने अपने देश की इस वंड वर्त ने खिलाफ एहतजाज भी किया है। अली अदालत ना ये एहतजाज इसनिया कहानियां जगह जगह मिलना है। वो अपने मुल्क जुल्म जबर ते इस्तेसाल ना खात्मा चाहना है। वो इंसाफ ते बराबरी निया बुनियादा पर बनता दा माशरा तकना चाहता है। वो अपने मुल्क दे हकूक सुते दे लोगों की जगाई ते उन्हें की दसना है जे लोगो जागो ते ए अग बुझाओ नहीं ते ए अग तुसा ना घर बुआ साड़ी छोड़ सी ते तुसा की भी सजी नी मुठ बनाई छोड़ सी। इस वास्ते अली अदालत तारो तार दौड़ना जाना है ते दाई देना जाना है। जागो मिटिए जाग। इसने नाल ही मैं आज ने एक और फाजल मुकाला नगार मोहतरम बज़मी साहब की दावत देसा। बज़मी साहब इल्मी अदमी ज़ौक रखने ओ असानी सर्विसेज ने भी एक जाने पछाने बंदे रावला कोट ओ SDM ने जिम्मेदारियां सर अंजाम देने। मैं बज़मी साहब की गुजारिश करसा कि ओ तशरीफ लियान ते अज ने इस प्रोग्राम ने हवाले नाल अली अदालत औरानी इस कावश ने बारे अपने ख्यालात ना इज़हार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गल बड़ी अजीब जी लगनी कि जिंदगी शायद पहली दफ़ा उर्दू अंग्रेजी छोड़ी तो पहाड़ी ज़बान इस गल करनी पई। मैं ये किताब पूरी तरह नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी। अलबत्ता CSS ने हमदान में पंजाबी हिंदी नहीं सी लिहाजा लेकिन काफ़ी सारी लिटरेचर जड़ाया मैं पंजाबी ज़बान ना पढ़िया और इस हवाले नाल मैं जानना इसके जी पंजाबी ज़बान ही उसनियाँ जिसकी पंजाबी अदबी इस्तलाह बोलड़ियाँ आखिया जाना या अंग्रेजी जस्ट डायलैक्ट्स आखने उन्होंने डायलैक्ट्स ने हवाले नाल जी सारी सूरत आली जो अदबी ट्रेंड्स है उन्होंने थोड़ा बहुत मैं ज़रूर जानना। मैं बुनियादी तौर पर एक तालिब इल्म इस तारीख ना और तारीख ना तालिब इल्म आने नहीं सूरत मैं
بعض چیزیں کی جس کی انگریزی چاہتے ہیں کہ فورسی کرنا. پہلی چیز تو یہ کہ جتنیاں بھی چھوٹیاں زبانیں ہیں وہ پہاڑی یا پہاڑی میں مختلف شکلیں ہیں, جس طرح کہ لہندی یا گوجری, ہندکو, ڈوگری نسبتاً ایک بڑی ڈائلیکٹ ہے. یہ ساریاں اس خطرے نہ سامنا کرنی ہے اس وقت کہ یہ رفتہ رفتہ ایکسٹنگوش ہوئی چھن, ختم ہوئی چھن. صورت حال تھی کہ جو نئی تہذیب آ رہی اور جو جدید تعلیم آ رہی, تو جدید تعلیم جنہیں زبانیں دیتی جانی, انگریزی دیتی جانی, چائنیزی دیتی جانی, جیپنیزی دیتی جانی, عربی دیتی جانی, ان زبانوں نے زور نال جڑی بنیادی جڑا تھرسٹ آ, جڑا زور انہاں نال آ رہا, اس نال چھوٹیاں زباناں اپنی بقا نے خطرے سے جا رہی. میں بطور اس علاقے نا شہری ہونے نے, اس علاقے نا ایک چھوٹا جا سیول سرونٹ ہونے نے, میں ایک دوسرے کی یہ چیز دسی سکنا بڑے یقین نال کہ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ جڑا رولا کوٹ ہے جتنے آج کل کرنے ہیں, آئندہ 40-50 سال اتنے پہاڑی بولنے والا خال آدمی مل سی. جڑی نئی نسل نے بچے تھے انہوں کنے جدو انٹریکشن کرنے ہیں, گفتگو کرنے ہیں, تو اسے دیکھنے ہیں کہ انہوں وہ جڑے کمیونیکیٹ کرنے ہیں, جڑی گفتگو کرنے ہیں, وہ زیادہ تر اردو کرنے ہیں. اور میں ایسے کرانا جانے نا اتفاق ہوا جتنے انگریزی زیادہ بولی جانی سی اور اردو اور پہاڑی کٹ بولی جانی سی. دوسری چیز ہے کہ زبان نہ جو پریزرو کرنا ہے وہ اس واسطے بہت ضروری ہے کہ اردو نال انٹریکشن یا انگریزی نال انٹریکشن نے نتیجے بہت سارے لفظ جڑے جنہیں کیا سکتے ہیں کہ تھوڑے جے کھردلے الفاظ سے وہ رفتہ رفتہ پہاڑی زبان نکلنے چاہیے. مثلا ہر کوئی آخنا کہ جی کونی دی خونی بہت کٹ لوگ آخنے. اسی طریقے نال جڑے ایسے لفظ جتنا کی مشکل سمجھا جانا وہ رفتہ رفتہ زبان باہر نکلنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ایسے چیز دیکھنے ہیں کہ لٹریچر جڑا فوک لٹریچر سا وہ بہت کٹ محفوظ کیتا گیا, اور وہ لوگ جڑے فوک لٹریچر کی جاننے سے وہ رفتہ رفتہ مری کھپی ہے. اور ہون یہ صورت تھی کہ اگر یہ کوشش کی تھی جلائے کہ لٹریچر کی محفوظ کیتا جلائے یا کوئی پہاڑی زبان بولنے کی کوشش کی تھی جلائے, تو اس چیز کی تمسخر سمجھا جانا اور ایک فیوٹائل ایکسرسائز سمجھی جانی کہ بالکل بیکار جائے کام. اور سارے لوگ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اتنے بھائی دے گل کرنے ہیں, اصل نے بچے پہاڑی زبان نہیں بولی سکتے. یہ ایک حقیقت تھی. جبکہ جڑا ہمارا تجربہ ہے وہ یہ گل آخنا کہ اگر مادری زبان, مادری ڈائلیکٹ کوئی بھی ہے, وہ گوجری دی, پہاڑی دی, ہندکو دی, ڈوگری دی, سرائکی دی, جو بھی ہے, اگر وہ تس بچے نال تس بولو اور اس کی وہ چیز آنی ہے تو دوسریاں زبانیں سیکھنے اس کی زیادہ سہولت آنی, دقت نہ سامنا نہیں کرنا. ایک جڑی چیز ہی کہ جب تک معافی ضمیر اپنا بندہ پوری طرح بیان نہ کری سکے, اس کی ایکسپریس نہ کری سکے, اس وقت تک اس نے سمجھ, اس نے ادراک, اس نے سوچ وہ پوری طریقے نال اس اوپر بھی خود اپنے اوپر بھی واضح نہیں آنی, اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی نہیں دسی سکنا کہ وہ کیا آخنا چاہنا. مثال کدہ میں دھیان سن کیتے ہیں تو دوسرے دیکھو کہ ساڑھے معاشرے نے اندر کہ اگر لفظ استعمال کرنا جی ٹانڈا یا جی کھومی جی گنارنا ساگا فلانی چیزاں,
یہ ساری چیزاں جب تک اس کی یہ نہ دسو کہ کھومی، اب کھومنا جو لفظ ہے اس پیچھے ایک پورا ایک کانسیپٹ آنا، ایک پوری چیز واضح ہے، ٹھیک ہے. اور خالی اس نے ایک مطلب نہیں، اس نے زیادہ مطلب ہے کہ جی یہ پھوڑا نکلی یا تو اس نے کھوم بنی. جب تک کہ کسی بھی کوئی بھی زبان جڑا سیکھنے والا اس کی پوری طریقے کرنے اس نے روح نے مطابق، اس نے گہرائی نے مطابق. پھر ایک سارے علاقے سے بھی ہے کہ چونکہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر زبان بدلنی ہے، لہٰذا میرے کو نہیں زبان بڑی مختلف تھی، پنجابی نے اس پر زیادہ اثر عربی نے زیادہ اثر. جو آسانیاں اوپر نہیں تھا پہنچتی زبان مختلف آنی چاہیے، اور مظفر آبادی زبانوں پر چڑھا تھا نا کوئی بہت زیادہ اثر. اگر پہاڑی زبان کی گل کریے تو پہاڑی زبان چہسنیت میں نہیں تو آسام نے پڑھا تھا کوئی ہماچل پردیش تک، اور اس کو اگے کسی آسام نے پڑھا تھا. یہ ساری کی ساری پہاڑی زبانیں پڑھی. لیکن اصل چیز یہ تھی کہ تس کوئی بھی پہاڑی لکھنے ہو یا کوئی بھی پہاڑی بولنے ہو، اصل جہی چیز یہ کہ اس نے اندر تس کے کنوے کرنے ہو، اور تسانا جڑا لٹریچر تس لکھنے ہو وہ کس معیار نہ لٹریچر. اگر لٹریچر نے اندر جان ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی زبان اگر لکھا گیا وہ سروائیو کرنا، وہ باقی رہنا. اور دنیا کی بہت مقبول زبان اگر معیاری ادب نہیں لکھا گیا تو وہ باقی نہیں رہنا. جیسے لکھنے والے کی کدے یہ گل نہیں سوچنی چاہیے کہ ساری لیڈرشپ تھوڑی سی تھوڑے لوگ اس کی پڑھ سن اور تھوڑے لوگ مستفید ہو سن، لہذا اس کمیونیکیٹ نہیں کری سکن لے. وہ لوگ جس طرح کے روسی زبان دی بہت بڑی زبان ہی، تو جدو وہ لوگ لکھنے سے اپنے دیہاتاں بھی، اپنے گھراں بھی، اور اپنے مقامی پس منظر بھی چیزاں کی لکھنے آنے سے انہوں نے کدھا یہ نہیں سوچا سا کہ اس نے دنیا نے مختلف زبانیں جس نے ترجمہ کیتا جب سی اور یہ اتنا مقبول ہو سی، لیکن انہوں نے ادب نے اندر جان سی. اصل چیز ہے کہ اس کی کس معیار نہ لکھنے. ایک جڑی بڑی بحث ادبی حلقے کی دی جانی کہ ادب نہیں خاطر ہونا چاہیے، یا ادب جڑا تھا وہ کسی مقصد نہیں خاطر آنا چاہیے. یہ جڑا ڈیبیٹ ہے میرے نزدیک جڑا ہے وہ بالکل فضول ہے. تس لٹریچر لکھنا چاہو اس کوئی مقصد نہیں ہے. تس ایک جڑا کسی مقصد نہیں خاطر لٹریچر لکھا گیا وہ تو پروپیگنڈا ہوئی گیا، وہ تو پمفلٹ ہوئی، وہ تو تشہیر بسی. لٹریچر جڑا تھا وہ بندے نے دل چ پیدا ہونا، وہ بندے نے سوچ چ پیدا ہونا. اور دنیا میں کوئی بھی جڑا بڑا لٹریچر ہے وہ پروپیگنڈے نے طور پر نہیں لکھا گیا، بلکہ وہ اس واسطے لکھا گیا کہ انٹلیکچوئل تھرس جس کی آسانیاں جڑی ذہنی پیاس ہے اس کی بجانے ہستے. اور پھر ایسے دیکھنے ہیں کہ اس علاقے گو کہ میں جڑا کہ کشمیری میں کی نہیں آنی، لیکن جڑا اس نے ٹرانسلیشن پڑھی للا عرفہ کوئی یونیورسٹی نہیں گریجویٹ نہیں سی، یا اس کی جدید ٹرینڈز نہ پتہ نہیں سا، یا غالب نہیں اس طرح نہیں کوئی یونیورسٹی نہیں تعلیم نہیں سی. انہوں لوگوں جڑا کی فیل کی تھا وہ لکھیا. اب لکھنے نہ یہ تھا کہ ایک تو دوسروں کی زبان اچھی طرح آنی ہے، اور دوسرا جڑا کی فیل کرو آنیسٹلی لکھو. اس وقت سعید اسد صاحب ذکر کی تھا کشمیر نے حوالے نال یہ گل ٹھیک ہی کہ کشمیر نے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ایک اور میں چیز کی پوائنٹ آؤٹ کرا کہ تس اجازت دیو تو تسے دیکھ سو کہ ایسے علاقے جتنے آپریشن ہونا سا، جتنے استبداد سا، جتنے جبر سا، انہاں سارے علاقے جبر نے حالات نہایت شاندار لیول نہ لٹریچر پیدا ہے. یہ تسے دیکھو کہ جس بھی جگہ یعنی سٹرگل سی، کسی طریقے نال استحصال سا، کسی طریقے نال جبر سا، اس جبر نہ نتیجہ ادب نے آگے ہمیشہ بہتر. اور پھر جس طرح کہ علی عدالت صاحب ایک کتاب کہانیانی کتاب لکھی ہے
میں یہ چیز دیکھی کم از کم پنجابی لٹریچر پڑھنے کہ ایک بڑی واضح لائن دی، بڑی ایک بالکل کلیئر گل دی کہ عموماً جس کی اس انگریزی چاہنے ہیں کہ ورباسٹی وہ بہت کی دی جانی. میں جستا اس کی دیکھا، میں کوئی ڈیٹیل کا نہیں پڑھا، لیکن میں سمجھا اس کہ کسی بھی آتھر کی غیر ضروری ورباسٹی کرنے کی ضرورت نہیں آنی کہ تس اسے گل کی سادہ لفظاں چاہو چاہے وہ کسی بھی زبان ہی چاہنے ہو. اصل چیز ہے دی کہ تس آخنا کیا چاہنے ہو، اسی سلیقہ کتنا ہے. اور دنیا نہ کوئی بھی تس بڑا لٹریچر دیکھو یا بڑا آتھر دیکھو تو اس شعوری کوشش ورباسٹی نے نہیں کی تھی. میں کہتا ہوں کہ ایک مثال دیا چھوٹی جی کہ غالب نے بارز کے غالب جب تک ورباسٹی کرنا سا، تفاضی کرنا سا، تو اس نے اس دور کی جڑی شاعری دی وہ اتنی پاپولر نہیں دی جتنی بعد نہیں شاعری. تو یہ جڑی چیز ہی کہ میں اتنے ریکویسٹ کر سا کہ سارے جڑے پڑھی لکھنے والے لوگ ہیں انہوں کی کہ اگر تو انہوں نے یہ شعوری کوشش ہے کہ ورباسٹی اس تک کرنا ہے کہ پہاڑی زبان محفوظ کی دی جائے تو گو کہ انہوں نے نیک نہیں دی تھی. لیکن دوسری طرف یہ چیز ضرور نظر رکھیں کہ وہ لٹریچر لکھنا ہے اور لٹریچر اگر وہ جان ہو سی تو لٹریچر باقی رہ سی. اور پھر یہ چیز کہ لٹریچر جڑا تھا نا اس نے کوئی قوم نہیں آنا، قوم نہیں آنی، اس نے ملک نہیں آنا، اس نے کوئی جغرافیائی حد نہیں آنی، اس نے کوئی نظریہ نہیں آنا. لٹریچر محض لٹریچر آنا، وہ چاہے کوئی ہندو لکھا ہے، مسلمان لکھا ہے، سکھ لکھا ہے، عیسائی لکھا ہے. دیکھا ہے جانا کہ وہ ادب نے کس سٹینڈرڈ اوپر. خلیل جبران